حضرات گرامی قدر چند روز قبل ہم نے فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کو وائرل ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک طالبہ ہے جو پڑھنے کے لیے آئی ہے، لیکن اس کا ہی کلاس فیلو یا اسی کا کالج فیلو، یونیورسٹی فیلو اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کو استوار کرتا ہے، حاملہ ہوتی ہے، ابارشن کی کوشش کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ کس قسم کی تمنائیں ہیں، یہ کس قسم کی آرزویں ہیں جو انسان کے کریکٹر کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، جو اس کی پوتر پاک وجود کے اندر گندے تخیلات کو داخل کر دیتی ہیں، جو اس کو تمام کے تمام اخلاقی حدود کو پائمال کرنے کے پر آمادہ و تیار کر دیتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ گندی اور ناپاک خواہشات اور پاک اور پوتر نبی کا اتباع کبھی بھی ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ جو حضرت رسول اللہ کا راستہ ہے وہ طہارت کا راستہ، تزکیے کا راستہ اور پاکیزگی کا راستہ، نظر کو جھکانے کا راستہ، غیر محرم سے اجتناب کا راستہ، زنا سے دوری کا راستہ، بدکرداری سے اجتناب کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر جس شخص کے دل کے اندر غیر محرم کی محبت سرایت کر جاتی ہے، جو شخص جو ہے حسیناؤں کی محبت اور ان کی زلفوں کا اسیر بن جاتا ہے، وہ کالی کملی والے کی زلفوں کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی جو ہے کشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ پاک محبتیں اور یہ ناپاک محبتیں ایک قلب کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ جو خواہشات کی پیروی ہے اور حضرت رسول اللہ کی اتباع ہے، یہ حقیقی معنوں کے اندر کبھی بھی ایک دل اور دماغ کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ دل کو، اس خانہ دل کو جو پورے کے پورے وجود کا حکمران ہے اور جس کی اصلاح جو ہے وہ پورے وجود کی اصلاح ہے، اور جس کا انحطاط پورے وجود کا انحطاط ہے، اور جس کا زوال پورے وجود کا زوال ہے، اور جس کی کرپشن پورے وجود کی کرپشن ہے، اس خانہ دل کو اگر آپ صحیح معنوں میں پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس نیت کا اور اس عزم کا اعادہ کرنا پڑے گا کہ میں نے کائنات کے مقتدا، کائنات کے سید اور کائنات کے سردار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ کے شرف عظیم کو حاصل کرنا ہے۔